بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے درد کی بات لے کر آیا ہوں جو لاکھوں گھروں کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ ایک ایسا درد جو رات کی نیند حرام کر دیتا ہے، دل کو چیرتا ہے، آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگا دیتا ہے اور ماں باپ کو زندگی بھر کا عذاب دے دیتا ہے۔ وہ درد ہے اپنے ہی بچوں کی نافرمانی، بے ادبی، بغاوت اور گمراہی کا درد۔ سوچے ذرا، وہ ماں جو 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو پالتی ہے، تکلیفیں سہتی ہیں، راتوں کی نیند قربان کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، رات دن اس کی فکر میں گھلتی رہتی ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہی بچہ ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، باپ کو بوڑھا کہہ کر طعنے دیتا ہے، گھر کے اصولوں کو ٹھکرا دیتا ہے، حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، قرآن سے دور ہو جاتا ہے، بری صحبتوں میں الجھ جاتا ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتا اور بعض اوقات تو گھر سے نکل کر الگ ہو جاتا ہے۔ کتنے باپ ہیں جو رات کو تنہا بیٹھ کر روتے ہیں کہ میں نے اس بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اسے پڑھایا، کھلایا، پلایا، لیکن آج میرے سامنے سر اٹھا کر بات کرتا ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کے دل پر یہ زخم ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی ان کی مرضی کے خلاف شادی کر بیٹھا، یا حرام رشتوں میں پھنس گیا، یا نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا، یا گھر کی عزت کو مٹی میں ملانے لگا۔ یہ درد کوئی چھوٹا درد نہیں ہے، یہ ماں باپ کی روح کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جب بچہ نافرمان ہوتا ہے تو ماں باپ کو لگتا ہے کہ ان کی ساری زندگی کی محنت، ساری قربانیاں، ساری راتیں بیکار ہو گئیں۔ دل کہتا ہے کاش یہ بچہ پیدا ہی نہ ہوتا، یا پیدا ہوتا تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا، نہ کہ ہمارے دل کا زخم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ کے گھر میں بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مانتا، بدتمیز ہو گیا ہے، دین سے دور ہو گیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تقدیر خراب ہو رہی ہے، تو سن لیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ لاکھوں والدین آج اسی آگ میں جل رہے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درد کا علاج بھی بتایا ہے۔ قرآن مجید میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے طریقے موجود ہیں جن سے والدین اپنے بچوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی درد کو تفصیل سے سمجھیں گے اور پھر اس کا مکمل قرآنی علاج بھی بیان کریں گے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اگر آپ والدین ہیں یا بننے والے ہیں، تو یہ بات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج کی یہ پوری گفتگو آپ کے بچوں کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب تک جڑے رہیں، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسا عملی طریقہ بتائیں گے جسے اگر آپ روزانہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کی تقدیر بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ دل لگا کر سنیں گے اور پھر عمل کریں گے تو اللہ آپ کے گھر میں سکون، اطاعت، محبت اور برکت نازل فرمائے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے اس درد کو اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ آج کل اکثر گھروں میں یہی صورتحال ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان پر جان چھڑکتے ہیں، ان کے لیے ہر تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچے نوجوانی میں قدم رکھتے ہیں، شیطان ان کے دل میں بغاوت کا بیج بو دیتا ہے۔ وہ ماں باپ کی بات کو پرانا خیال کہتے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے کہتے ہیں، اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ بعض بچے تو اتنی بے ادبی کرتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں چیختے ہیں، دروازے پیٹتے ہیں، گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ والدین کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو ہم سے بات تک نہیں کرتا،
گھر آتا ہے تو اپنے کمرے میں بند رہتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بیٹی نے ہماری مرضی کے بغیر لڑکے سے بات کر لی، اب گھر کی عزت کا سوال ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ماں باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کی، ہم نے تو اسے اچھا گھر، اچھی تعلیم، اچھا کھانا دیا، یہ پھر کیوں ہوا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت صرف دنیاوی تعلیم اور پیسے پر رکھی، مگر ان کی روحانی تربیت، اخلاقی تربیت اور اللہ سے تعلق کی تربیت نظر انداز کر دی۔ ہم نے بچوں کو قرآن سے دور رکھا، نماز کی طرف نہیں لگایا، استغفار کی عادت نہیں ڈالی، اور سب سے بڑھ کر خود اپنی مثال اچھی نہیں رکھی۔ جب والدین خود گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو بچوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ جب گھر میں جھگڑے، غیبت، حرام کھانا اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو بچوں کی تقدیر بھی متاثر ہوتی ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر والدین آج سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، استغفار کریں اور بچوں کی تقدیر بدلنے کے لیے قرآنی طریقے اپنائیں تو اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اب آئیے اس درد کا علاج بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو والدین کو اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے حکم پر چلیں اور بچوں کو بھی اس پر چلائیں۔ اس لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کریں، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ پڑھیں۔ گھر میں حرام چیزوں کو ختم کریں، ٹی وی، غیر ضروری سوشل میڈیا، گانے اور بری عادات کو گھر سے نکالیں۔ دوسرا اہم کام یہ ہے کہ بچوں کے لیے مسلسل دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں۔ والدین کی اولاد کے لیے کی جانے والی دعا، اس لیے آپ روزانہ یہ دعا کریں، اللہم اجعل ذریتی قرۃ عین لی واجعلہم من المتقین واجعلہم مطیعین لک ولی۔ اے اللہ، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں متقین میں سے بنا، انہیں تیرا اور میرا فرما بردار بنا۔ اس کے ساتھ سورۃ الضحیٰ کا خاص عمل بہت مؤثر ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے سورۃ الضحیٰ 3 بار یا 7 بار یا 11 بار پڑھیں۔ ہر بار پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا قرآن کی ہے، اسے پڑھنے سے اللہ بچوں کے دل میں اطاعت، محبت اور نیکی پیدا فرماتا ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ بچوں پر سورۃ البقرہ کا آخری حصہ آیت نمبر 285 اور 286 روزانہ پڑھ کر دم کریں، یہ بچوں کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ چوتھا اہم عمل سورہ یاسین ہے۔ ہفتے میں کم از کم 1 بار، ترجیحاً جمعہ کے دن، پوری سورۃ یاسین پڑھیں اور بچوں کے نام سے اللہ سے دعا کریں۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اس کی برکت سے گھر میں سکون آتا ہے اور بچوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ پانچواں کام یہ ہے کہ بچوں کے لیے آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس روزانہ صبح و شام پڑھ کر ان پر دم کریں، یہ انہیں ہر قسم کی برائی سے بچاتا ہے۔ چھٹا اہم کام تربیت کا ہے۔ صرف وظیفہ کافی نہیں، آپ کو بچوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہوگا۔ ان سے محبت سے بات کریں، ان کی بات سنیں، انہیں ڈانٹنے کے بجائے سمجھائیں۔ خود نماز پڑھیں اور بچوں کو بھی نماز کی طرف راغب کریں۔ انہیں قرآن مجید پڑھانے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ساتواں کام یہ ہے کہ گھر میں صدقہ جاری رکھیں۔ بچوں کی بھلائی کے لیے باقاعدگی سے صدقہ دیں۔ اللہ صدقہ دینے سے بلا کو ٹال دیتا ہے اور بچوں کی تقدیر میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اب اگر آپ کا بچہ بالکل بگڑ چکا ہے
نافرمان ہو گیا ہے تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو چاہے بدل دیتا ہے، آپ کو صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ بہت سے والدین نے بتایا ہے کہ جب انہوں نے مایوسی کے بجائے اللہ سے گر گرا کر دعا کی، استغفار کیا، سورۃ الضحیٰ کا وظیفہ شروع کیا اور بچوں کے ساتھ رویہ بدلا تو چند مہینوں میں بچے خود بخود بدلنے لگے۔ وہ ماں باپ کی بات ماننے لگے، نماز پڑھنے لگے اور گھر میں محبت واپس آ گئی۔ یاد رکھیں، نتائج فوراً نہیں ملتے، صبر کریں، اللہ کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کے صبر کا امتحان لیتا ہے تاکہ آپ کا یقین مضبوط ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج سے یہ عزم کریں کہ آپ اپنے بچوں کی تقدیر بدلیں گے۔ آپ انہیں صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ دینی کامیابی بھی دیں گے۔ آپ انہیں ایسا بنائیں گے کہ قیامت کے دن وہ آپ کے لیے باعث فخر ہوں، نہ کہ باعث شرمندگی۔ اگر آپ یہ سب کچھ اخلاص کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن آپ اپنے بچوں کو اطاعت کرتے، نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، ماں باپ کی خدمت کرتے اور نیک کردار والا دیکھ کر اپنی آنکھوں سے ان کی تقدیر بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ اب میں آپ سب سے ایک گزارش کرتا ہوں، اگر یہ گفتگو آپ کے دل کو چھو گئی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آپ کے گھر کے لیے مفید ہے، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ہی مفید اور قرآنی باتوں کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ان والدین تک ضرور شیئر کریں جن کے گھر میں بھی یہ درد ہے۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کے گھر میں سکون کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو قرۃ اعین بنا دے، انہیں والدین کی فرما بردار اولاد بنا دے، ان کی تقدیر کو خیر و برکت سے بدل دے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں ایک ساتھ جمع فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔